درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنو ارقاپور کے غیور مسلمانوں، ہم کچھ بھی ہو جائیں لیکن دنیا ہمیں مسلمان کہتی ہے. کسی کے برات میں شامل ہو جائے دنیا ہمیں مسلمان کہتی ہے. کسی سفر پہ نکل جائے دنیا ہمیں مسلمان کہتی ہے. جہان کے کسی بھی حصے میں رہے دنیا ہمیں مسلمان کہتی ہے. تو جب ہم سب کی نظر میں مسلمان ہیں تو رب کی نظر میں مسلمان ہونے میں کیا؟ بولو. یہ بھائی جان ہے، چہرہ بتاتا ہے کہ ان کا تعلق علماء سے ہے نا. ہمارا تو رب تو سب زیادہ نہیں ہے لیکن چہرہ بتاتا ہے کہ اچھی محفلوں کی زینت بنتے ہیں، ہے نا. آپ کے چہرے پر ہے، چہرہ بتاتا ہے، بغیر کچھ کہے سنے ظاہر ہو جاتا ہے. آپ بھلے نماز نہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی خطا ہے، لیکن چہرہ بتاتا ہے کہ نور ہے تو کفر ضرور دور ہوگا. یہ مسجد میں جائے گا. ہاں یہ مسجد ہے، کیا اس کے بسانے میں حضور غوث پاک کا کرم نہیں ہے؟ بولو بولو. ہاں زمین کا کوئی ذرہ ایسا بتاؤ جو غوث آدم کے کرم کے نیچے نہ پلا. بولو. یہ مٹھائیاں جو رکھی ہوئی ہیں یہ منسوب ہیں حضور غوث پاک سے. ان کا کرم ہوا تو مٹھائی آ گئی. کسی نیتا کے نام پر اگر محفل اکٹھا کرتے تو کوئی نہ آتا. دنیا دار کے نام پر اگر محفل اکٹھا کرتے تو کوئی نہ آتا. لیکن بات چلیے حضور غوث پاک کی. اللہ بھی پاک ہے، اس کا دین پاک ہے، اس کا نبی پاک ہے، اس کی کتاب پاک ہے، اہل بیت پاک ہے، سارے افراد پاک ہے، ایمان والے پاک ہیں. تو جب ایسے انجمن میں رہنے والے ہر اعتبار سے پاک ہیں تو ہمارا تصور بھی پاک ہونا چاہیے، خیالات بھی پاک ہونا چاہیے، سب کچھ ہمارا پاک ہونا چاہیے. اب آئیے بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ مسجد کے بارے میں صرف آپ اتنا جانتے ہیں علماء کے معذرت کے ساتھ کہ بنیادی کام اس کا یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے، اور بے شک یہی ہے. اس کا جو اسٹرکچر تیار کیا گیا ہے مسجد کا سانچہ ڈھانچہ زمین سے لے کر چھت تک، اس کا نام مسجد ہے. کیا نام ہے؟ مسجد. اگر کسی بزرگ کے نام سے بھی منسوب کیا جائے تو اس کے نام کے ساتھ مسجد ضرور کہا جائے گا. مسجد ابو بکر، مسجد صدیق اکبر، مسجد غوثیہ، مسجد غوث پاک، مسجد مخدوم سمنا، مسجد خواجہ غریب نواز، مسجد مسعود غازی. یعنی توجہ کرو، مسجد ضرور ہے، مسجد ضرور، یہ لفظ ضرور جڑا ملے گا. یہ اتنا بین الاقوامی زمین سے لے کر آسمان تک اتنا مشتہر یہ نام ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ اس میں پاؤں پھیلانے کے لیے نہیں، سر جھکانے کے لیے جاتا ہے. اس کی حقیقت سمجھو مسجد کی. جیسے مؤذن بولتا ہے آپ بستر پر ہوتے ہو، ہم بستر پر ہوتے ہیں. مؤذن اپنے ذمہ داری رسپانسبلٹی کو نبھانے کے لیے جب مائک کو کھٹکھٹاتا ہے اور جیسے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے اذان وہ دیتا ہے تو جہاں جہاں تک یہ آواز جاتی ہے کفر کے گردن سے گزرتی ہے، مشرکین کے سروں کے اوپر سے گزرتی ہے، چرندوں پرند کے بغل سے آواز گزرتی ہے. یہاں سے لے کر آسمان تک، جنت تک کی آواز پہنچتی ہے. یہ آواز جہاں سے گزرتی ہے وہ وادیاں بھی تصدیق کر دیتی ہے کہ یہ مسجد جو اذان کی آواز آ رہی ہے وہ ارقاپور کے مسجد سے آ رہی ہے. یعنی آپ کے
रेजिडेंस का पता मुअज्जिन के अजान में मौजूद है। ये मीनार क्यों लगाए गए, क्यों जरूरत पड़ी? नबी के जमाने में मीनार नहीं था, क्यों जरूरत पड़ी? हजरत अबू बकर के जमाने में नहीं था, क्यों जरूरत पड़ी? उस वक्त वसाइल मौजूद नहीं थे, लेकिन जब वसाइल हासिल हो गए तो मस्जिद के कंधों पर एक दो मीनार की जरूरत पड़ गई। आखिर क्यों? क्या वो अजान देगा? मीनार अजान देगा? हा? बोलेगा वो? बोलो, बोलेगा? वो नहीं बोलेगा। बोलेगा तो नहीं, लेकिन मस्जिद के पाकीज़ा कंधे पर खड़े होकर राह चलने वालों को ये बताएगा ये मुसलमानों की बस्ती है। क्या कहेगा? कि हम जहां खड़े हैं अर्कापुर के मस्जिद के छत पर, ये ईमान वालों की मस्जिद है, वहां की आबादी है। पता ये चलता है आईडी हमारे जेब में है, लेकिन मस्जिद की आईडी उसके मीनार। कोई दूसरा गैर मुस्लिम गुजर जाए, अगर मीनार उसकी नजर मीनार पे पड़ गई तो किसी ढाबली वाले से वो नहीं पूछेगा कि ये गांव या आबादी किसकी है। पूछेगा? भाई पहलवे साबित है, मस्जिद है, तो इसका मतलब वहां मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है ना, है कि नहीं? ये पता हमारी मौजूदगी का ये पता देते हैं, हमारी आबादी का पता देते, हमारे होने का पता देता है। मीनार मामूली ना समझो, ये मीनार हमारे सुकूनत का पता देता है। और हम अगर गुजर जाएं किसी ऐसे गांव से जहां हम उनके बीच में मुतारफ ना हो और उनके धर्म की कोई चीज सामने से नजरों के सामने पड़ जाए, तो हमारा तसव्वुर ये होता है कि चलो पहली नजर में यहां पर ये देखा है, लेकिन मुमकिन है कि वहां ईमान वाले भी मौजूद हो, ईमान वाले भी मौजूद हो। पता ये चलता है कि हमारी आईडी अल्लाह तबारक ताला ने इसी दुनिया में रख दी है, बताने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं। ये दाढ़ी क्या है? ये हमारी आईडी है। ये टोपी क्या है? हमारी आईडी है। ये अमामा क्या है? हमारी आईडी है। ये गुफ्तगू क्या है? हमारी आईडी है। तर्ज़े तकल्लुम क्या है? हमारी आईडी है। नेगोशिएशन सिस्टम क्या है? ये हमारी आईडी है। यानी हमें इस तरह तरबियत दी गई है कि गुफ्तगू ही से पता चलता है कि ये बाबा का आदमी नहीं, काबा का है कि नहीं? भाई दुनिया मशहूर है, दुनिया में एक बाबा है और दीन में काबा है कि नहीं? ऐसे तो है, लेकिन उतना तवज्जो काबा की तरफ नहीं है जितना बाबा की तरफ है। ये तो दांव पाए जाए जो कोई कह दिए कि बहनी बताओ कि जो है कहा तुम अब सीएम में कहा लागत ओ कहा थी मंतशा के खाला आज 15 दिन से हम तुम्हें बहुत बुझी देखी थे, कहा कुछ हराएगा है कि कोई सतावा है? नहीं बहनी, आज 15 दिन से यस विद्वान है, महारत है, यस विद्वान है कि मोहल्ला टोला मोहल्ला के कोई हमार सुनते नहीं है, जे सुनत है ते उन्हीं सुनत है। ए तनिको नहीं हमरे काने में फूक्यो नहीं, लफड़े खत्म कर दिए। कहीं कौनो बहाना से थी यही भट्ठोप चली जाओ और 100 200 500 दे दियो गदहा वाले, थोड़े के गदहा के कान भूज के खवाई दियो, अब भाई बहुत बड़ा गदहा हो। बहनी तब का बगलिए है, अब हम ही काम कर डाल। भाई जैस गिजा वैसी सजा है कि नहीं? तो
یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جھگڑے لڑائیاں پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ آج اس لیے ہے کہ میاں بیوی دونوں الف لام لٹھا ہے، نہ یہ وہ لائق ہے نہ وہ لائق ہے، دونوں جنے ویسے۔ ارکاپور کے غیور مسلمانوں، مکتب گاؤں میں کیوں کھلا ہے یا روڈ پر؟ بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے۔ یونیورسٹی کیوں کھولی جاتی ہے؟ بچوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے کے لیے، ہے نا؟ کارخانہ کیوں کھولا جاتا ہے؟ ضرورت مند آئے داخلہ لیں، کام کریں اور مزدوری لے کر جائیں۔ یعنی سب کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے، بغیر سبب کے یہ زندگی چل نہیں سکتی۔ پہلے تربیت گاہ کو بچوں کا مقدر اس لیے بنایا ہے کہ تم اس کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کر دینی تعلیم حاصل کرو، تاکہ جب چلو فارغ ہو کر تو دنیا کہے کہ عالم دین جا رہا ہے، جب چلو تو زمانہ کہے مصطفیٰ جان رحمت کا نائب جا رہا ہے، جب چلو تو زمانہ کہے غوث اعظم کا چاہنے والا جا رہا ہے، جب چلو تو زمانہ کہے کہ نائبین انبیاء کرام جا رہے ہیں۔ اور نبی نے خود فرما دیا ہے ان کے تعلق سے، العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء، ان العلماء، ان یہ حرف مشبہ کہ بے شک یہ علماء ورثۃ الانبیاء، ایک نبی نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر محمد رسول اللہ تک، یہاں تک سب کے یہ وارث ہے، وارث۔ اس لیے ان کے قریب ہو کر کے دین سیکھ لو، بہت آسان ہو جائے، بہت آسان ہو جائے۔ لیکن سکھت کے ہے، کونو ضرورت نہ پڑے تیل پانی پھکاؤ نہ ضرور پڑے تو ان کے منہ نہ ہی کوئی دیکھا چاہتا ہے، ہاں ایسے تو ہے۔ سب مطلبی ہو، پہلے مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے بغل میں ایک جنے کہیں کہ مطلب لڑکا کے حقیقہ کرے کھائے تو دوئی بکرا چاہیے، تم کہا اللہ توفیق دیتے بھائی، دوئی تو رہبے کری، تو کہیں کہ ایک جگہ پر اگر مرغا ملائی دی تو تم کہا بھائی ملاؤ تو کچھ بھی ملائی سکتا اختیار ہے، چاہے دون ملائی دیو، جب تمہیں اپنے منع سے ملاؤ ہے تب دین محمدی میں کہے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس میں جو ذمہ دار ہوں ان کو میں ایک نوٹیفائی کر کے جا رہا ہوں کہ ان کو کنٹرول کرو، ورنہ یہ تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ بلا اجازت اور بغیر کسی کے انڈر گائیڈنگ اور کنٹرولنگ کے ان کا نکلنا پوری امت کے لیے عذاب ہے، اس لیے غور کر لو۔ یہی وہ دہلیز ہے جہاں سے عزت سنور جاتی ہے اور وہیں سے عزت نیلام